صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز بھائی اور بزرگوں، جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، پچھلے 3 دن سے ہم اس حدیث کو سن رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے آسان عمل بتلائے ہیں کہ ان 4 عملوں کے ذریعے سے انسان جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. دعا فرما اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کے وعدوں پر سچا یقین ہمیں نصیب فرمائے. 3 چیزیں سن چکے ہیں. نمبر 1، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ اور سلام کو رواج دو. سلام کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، یہ آپ سن چکے ہیں. نمبر 2، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. کھانا کھلانا چونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، تو وہ بھی اپنے بندوں کی صفت سے خوش ہوتے ہیں. نمبر 3، وصلوا الارحام، رشتے ناتے بڑھاؤ، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے سے آپس میں سے قریب ہو. نئے جھگڑے، نئی نااتفاقیاں اس سے اپنے آپ کو بچاوے. ہم اور آپ سنتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو نکلا تھا کمرے سے یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کی وہ بڑی رات کون سی ہے، لیلۃ القدر، وہ رات کون سی ہے یہ بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ 2 آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی آپس میں آواز اونچی ہو گئی ہے بحث و مباحثے میں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا، مجھے بھلا دیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. محدثین حضرات نے عجیب بات لکھی ہے کہ وہ 2 صحابی کا جھگڑا جو تھا وہ کوئی ملکت کا نہیں تھا، پراپرٹی کا نہیں تھا، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، دولت کا، شہرت کا، عزت کا جھگڑا نہیں تھا. محدثین حضرات نے لکھا ہے، شراح بخاری نے، کہ ان کا جھگڑا محض اسی بات پر تھا کہ وہ فضیلت لیلۃ القدر سن چکے تھے، مگر ایک صحابی اپنے گمان سے یہ کہہ رہے تھے میرے حساب سے وہ بڑی رات یہ ہونی چاہیے، تو دوسرے صحابی کہہ رہے تھے میرے حساب سے بڑی رات یہ ہونی چاہیے. بس اسی بات کا جھگڑا تھا، اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی خیر سے یا اتنی بڑی تعین سے جو ہے امت کو محروم کر دیا. معلوم ہوا آپس کا اختلاف، آپس کا توڑ اور نا اتفاقی اور جھگڑا
خیر کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شر کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ ہاں، منتشر قوم بہت جلد فنا ہوتی ہے، منتشر قوم بہت جلد فنا ہوتی ہے، اور متحد قوم کے بازو میں بقا ہوتی ہے۔ ہم ایک ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، ہم ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، تو ہم ایک ساتھ روزہ بھی رکھیں گے اور ہم ایک ساتھ عید بھی کریں گے انشاءاللہ۔ منتشر قوم بہت جلد فنا ہوتی ہے اور متحد قوم کے بازو میں بقا ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو عجیب فتویٰ پوچھا گیا، یہ ہمارا حال ہے اور اس کی غمازی کرتا ہے یہ فتویٰ۔ ایک گاؤں کے لوگوں نے فتویٰ پوچھا مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، ہمارے گاؤں کے اندر ایک ہی مسجد ہے، جامع مسجد، ہم لوگ عید کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں، مگر ہم کو شوق پیدا ہوا کہ عید کی نماز ہم عیدگاہ میں پڑھے، تو ہم نے ایک عیدگاہ الگ سے بنائی، عیدگاہ بنائی، عیدگاہ میں نماز شروع ہو گئی۔ 2-4 سال ہوئے کہ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو جو 2 پارٹی ہو گئی تو انہوں نے، دوسری پارٹی نے دوسری عیدگاہ بنائی۔ عیدگاہ نمبر 1 تو تھی، مگر دوسری پارٹی نے عیدگاہ نمبر 2 بنا لیا۔ ہمارا حال بتلا رہا ہوں، مفتی صاحب نے اس فتوے کو شائع کیا کہ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ اب جو ہے 2 عیدگاہ ہو گئی، آدھے عیدگاہ نمبر 1 میں پڑھتے، آدھے عیدگاہ نمبر 2 میں پڑھتے ہیں، مگر پھر اللہ نے دلوں کو نرم کیا، توفیق ہوئی، تو پھر ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک ساتھ میں پڑھے عید کی نماز، مگر کہاں پڑھے؟ تو اگر عیدگاہ نمبر 1 میں پڑھے تو 2 والے راضی نہیں ہیں، 2 میں پڑھے تو 1 والے، تو کہا ایک کام کرتے آپ نے واپس وہیں پڑھے جہاں پڑھتے تھے، یعنی جامع مسجد کے اندر۔ تو ہم نے جامع مسجد میں پھر عید کی نماز شروع کر دی۔ اب کچھ سال ہوئے، ہم کو یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اب ہم عید کی نماز ایک ساتھ پڑھے، مگر عیدگاہ میں ہی پڑھے، عید کی نماز پڑھے ساتھ میں مگر عیدگاہ میں پڑھے۔ تو عیدگاہ نمبر 1 میں آدھے تیار نہیں ہیں، عیدگاہ نمبر 2 میں دوسرے آدھے تیار نہیں ہیں، تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا اب ہم عیدگاہ نمبر 3 بنا سکتے ہیں؟ اب ایک گاؤں، ایک مسجد، ایک ہی جگہ 2 عیدگاہ ہے، اور اس میں پھر تیسرا عیدگاہ کی پرمیشن مانگ رہے، تیسرے عیدگاہ کی۔ تو مفتی صاحب نے بھی عجیب جواب دیا۔ ایسے سوالوں کا جواب بھی مفتی صاحب ایسا ہی دیتے ہیں، سوال ترکی بجواب ترکی باشد، جیسا سوال ہو ایسا ہی جواب دینا پڑے گا۔ ایک آدمی پوچھنے لگا، بھائی رمضان کا مہینہ ہو، مولانا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ آدمی کھاتا بھی رہے، پیتا بھی رہے اور روزہ بھی ہو جاوے؟ تو مفتی صاحب نے ایسے کو ویسا ہی جواب دینا پڑتا ہے۔ فوراً جواب دیا، ایک کام کر، اپنے بازو میں کسی کو بٹھا لے تنخواہ دے کر، اور اس کو کہے کہ مجھے سر پہ جوتے مارتا رہے، اس کے جوتے تو کھاتا رہے، اور جو غصہ آوے اس پر وہ غصے کو پیتا بھی رہے، تو تیرا کھانا بھی ہو جائے گا، پینا بھی ہو جائے گا، اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مفتی صاحب نے جواب دیا، بھائی ایک کام کرو، آپ کا جو مسئلہ ہے گاؤں کا بڑا پیچیدہ لگ رہا ہے، کبھی آپ کب مل جاتے ہو، کبھی الگ ہو جاتے ہو، ایک کام کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہر گھر کے آگے ایک عیدگاہ بنا لو، ہر گھر کے آگے ایک عیدگاہ بنا لو، اور تھوڑی سی اسپیس اور بھی رکھنا، تاکہ آپ کی نسلوں میں اور اولادوں میں اگر کوئی ایسا ہو تو ان کے لیے بھی وہ عیدگاہ بنانے کے لیے وہ جگہ کام میں آئے۔ فرمایا نا اتفاقی ہماری نیکیوں کو ایسا برباد کر دیتی ہے جیسے حلق کرانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ حَالِقَةٌ، یہ جھگڑا آپس کا تمہاری نیکیوں کو ایسا ختم کر دے گا۔ 3 چیزیں، اور نمبر 4 حدیث پاک میں جو چوتھی چیز بتلائی گئی،
آج چوتھی اور آخری مجلس میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی چیز یہ ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. رات کی تنہائیوں میں جب تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب تیری آواز کو اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہ ہو، ایسے وقت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، رات کی تنہائی میں، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ سوئے ہوئے ہو. رات کا وقت جو ہے اور رات کی جو نعمت ہے اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت دی ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے رات میں ہی ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے اور جس کو نوازا ہے رات ہی کو نوازا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا کوہ طور پر، مگر فرمایا دن کا ذکر نہیں کیا، رات کا ذکر فرمایا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا کہ ان راتوں میں تم ہمارے سامنے بیٹھو تاکہ ہم تمہیں ایک زبردست آسمانی کتاب توریت سے نوازنے والے ہیں، ہم آپ کو پیغمبری سے نوازنے والے ہیں. جس نے رات ہی کی قدر نہیں کی، علماء کرام نے فرمایا جس کے نزدیک رات کی اہمیت نہیں ہے وہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو نہیں جان سکتا. جس کے سامنے رات کی اہمیت نہیں ہے لیلۃ القدر کو نہیں جان سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. رمضان المبارک کی ہر رات بڑی ہے، ہر رات بڑی ہے. علماء کرام نے جہاں یہ بات لکھی ہے کہ لیلۃ القدر کی تعین کو اللہ نے اٹھا لیا، وہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اگر کوئی ایک رات فکس ہو جاتی ہے لیلۃ القدر ہے تو باقی 29 راتیں سب آرام سے بیڈ میں سو جاتے ہیں. یہ تو لینے کی راتیں ہیں، لینے کے ایام ہیں. اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی. تم ہم سے لیلۃ القدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، رمضان کی ہر رات شب قدر ہے، مگر شرط یہ ہے قدر کی نظر سے دیکھو. ہر رات لیلۃ القدر. ہمارے بزرگوں نے ایک عمل بتلایا، یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، مگر یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ بڑے رحیم ہیں، وہ غفور الرحیم ہیں. اس کو دینے کے لیے بہانے چاہیے، نقطے نواز ہے. ہم ہر رات عبادت میں فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، یہ نیت سے کرے، اس نیت سے عمل کرے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ نیت سے اے اللہ میری اس 2 رکعت کو لیلۃ القدر کی عبادت کا درجہ عطا فرما دے. یہ ہم ضرور مانگ سکتے ہیں. اے اللہ میری اس نماز کو، میرے اس صدقے کو، میری اس تلاوت اور جو ہے خیرات کو یا کسی بھی عمل کو، اے اللہ تو لیلۃ القدر کی عبادت کا درجہ عطا فرما. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پوری رات بیدار رہتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی امی،
کبھی کبھی آپ کے پیروں کو چیک کرتی تھی کہ کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ، نہ حرکت ہے نہ اس میں کوئی ہلن چلن ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہے یا نہیں، حیات ہے بھی یا نہیں، شک ہوتا تھا۔ اتنا لمبا سجدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، اے محبوب اتنا بھی کیا رونا اور اتنا بھی کیا جو ہے بیدار رہنا، رات کا کچھ حصہ جاگ لیجئے یا آدھا حصہ جاگ لیجئے یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا زیادہ کر لیجئے، آپ پوری رات جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تکلیف نہ دیجئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ لمبے سجدے کرتے روتے رہے، اور رو کر کیا کہتے تھے؟ برمنگھم والوں سوچے، اگر ہم سوچے امیجن کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قیام اور لمبے سجدے میں کیا کہتے ہوں گے؟ یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، کل قیامت کے میدان میں اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ روتے تھے اور امت کے لیے معافی مانگتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، ایک شعر سنا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کیا ہے، اس لیے کہ رات کی تنہائی میں جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس کے اندر وہ تاثیر ہے اور وہ پاور ہے کہ جہنم کی آگ اور اس کی تپش کو وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ جو آگ جہنم میں خالق نے جلائی ہے، جو آگ جہنم میں خالق نے جلائی ہے، سرکار نے رو رو کر، سرکار نے رو رو کر وہ آگ بجھائی ہے۔ اے اللہ میری امت پر جہنم کو حرام کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ وفات کا وقت ہے، ربیع الاول کا مہینہ، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہیں، اور حضرت بی بی عائشہ کے گود میں سر مبارک ہے، پانی کا پیالہ قریب رکھا ہے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور پیشانی پر پسینہ آتا تھا تو حضور اس پر پسینے کو صاف کرتے جاتے۔ بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے، کہتی ہے ہائے میرا ابا پر کیا تکلیف ہے۔ آقا فرماتے جا رہے، بیٹی فاطمہ یہ تمہارے ابو کی ایک آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تمہارے ابو کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، یعنی کوئی آنے والا اجازت مانگتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے پتہ بھی ہے میرے ابو پریشانی تکلیف میں ہیں، مرض الموت میں ہیں، اور تو ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ حضور نے بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹی تجھے معلوم بھی ہے یہ کون ہے جو پرمیشن لے رہا ہے؟ یہ فرشتوں کا سردار، یہ اسرائیل ہے جو روح نکالنے پر اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اے میری بیٹی یہ تمہارے ابا کا اعجاز ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ بھی آج نبی کے در پر اجازت لے کر آ رہا ہے۔
فرمایا اے اسرائیل کیا بتاؤ وہ یہ تکلیف جو مجھ پر ہو رہی ہے کیا موت کے وقت ہر ایک انسان پر ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ سے روح نکالی جاتی ہے، یہ تکلیف تو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا اے اسرائیل میری امت کو اس تکلیف سے بچا لے، اور وہ تکلیف تو آج محمد کے سینے پر چھوڑ دے، میری امت کی موت کے وقت تکلیف سے تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے کیا درد دیا تھا، کیا امت کا غم دیا تھا، جنہوں نے سمجھا انہوں نے آقا کے نام پر جانیں قربان کر دی، اور جنہوں نے حضور کو نہیں پہچانا انہوں نے حضور کی دشمنی میں اپنی جان لگا دی۔ ابو جہل، وہی شاعر، دوسرا شعر سناؤ، شاعر کہتا ہے ابو جہل نے آقا کو اپنے ہی طرح جانا، حضور کو سمجھ نہیں پایا۔ ابو جہل نے آقا کو اپنے ہی طرح جانا، اندھے کو نہیں سوجھا، اندھے کو نہیں سوجھا، پربت ہے یا رائی ہے۔ آنکھوں کا اندھا تھا، ہدایت کی دولت سے محروم تھا، وہ نہیں پہچان پایا کہ پہاڑ کیا ہوتا ہے اور ایک رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمت سے نوازا، اور کیا شان تھی حضور کی۔ شاعر کہتا ہے یہ شمس و قمر ان کے جلووں ہی کے دو رخ ہے۔ بڑی پیاری اور پرانی نظم ہے، ہمارے والد صاحب اکثر پڑھا کرتے ہیں۔ شمس و قمر یعنی سورج اور چاند، سورج میں تابناکی، تپش، ٹیمپریچر سورج میں وہ کہاں سے آیا؟ چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ کبھی کبھی شاعر عشق نبی میں ڈوب کر عجیب بات کہہ جاتا ہے۔ یہ شمس و قمر ان کے جلووں ہی کے دو رخ ہے، ایک شان جلالی ہے، ایک شان جمالی ہے، ایک شان جلالی ہے، ایک شان جمالی ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں برمنگھم والوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، 5 نمازوں سے پہلے، مگر جب 5 نمازوں کی فرضیت آ گئی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس آیت میں دن کے اندر 5 نماز فرض ہے، اللہ کہتے ہیں وہ فرض نماز کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک شمس یعنی سورج کے زیادہ اوپر ہو جانے کے بعد سے لے کر رات تک میں فرمایا کہ 4 نمازیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے ڈوبنے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز الگ سے۔ یہ 5 نمازیں جب یہ فرض ہو گئی تو اللہ نے تہجد کی فرضیت کو اٹھا لیا، تہجد اب فرض نہیں رہی،
فرضیت ختم ہو گئی مگر فضیلت باقی رہی، فضیلت باقی رہی۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میری بزنس میں یہ تکلیف ہے، میری فیملی میں یہ تکلیف ہے، میری صحت میں یہ تکلیف ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے اور وہ رات کے وقت اٹھتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، اور اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے، اپنی عرضی اللہ کے سامنے رکھتا نہیں ہے، فرمایا وہ اپنے دعوے میں تکلیف میں جھوٹا ہے۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو مخلوق کے سامنے تکلیف پیش کر رہا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو رونے والے پسند ہیں، عاجزی کرنے والے پسند ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے الفابیٹ آف عربک میں فرسٹ لیٹر ہے الف، الفابیٹ آف عربک کا فرسٹ لیٹر ہے الف، مگر قرآن کریم شروع ہوتا ہے حرف با سے، قرآن شروع ہوتا ہے با سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہی ہے کہ الف کے اندر اکڑ ہے، الف کھڑا ہے، اور با کے اندر جھکنا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے سامنے ہماری نعمتوں سے، رحمتوں سے اسی کو حصہ ملتا ہے جو ہماری دربار میں آ کر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ورز حرف قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل جہاں قرآن کریم ہاف ہوتا ہے سینٹر میں، سورہ کہف 15واں پارہ، اور وہاں پر اس ورز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اصحاب کہف جن کو اللہ نے 300 سال سلایا، صبح سوئے تھے، شام کو اٹھے، تو جب شام کو اٹھے تو بھوک لگی تو کہا کھانا کھانا ہے، تو ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ تو بستی میں چپ چاپ جا اور کھانا لے کر آ ہمارے لیے تاکہ ہم سب کھائے۔ تو وہ بستی میں جانے والے کو وہ نصیحت کرتے ہیں کہ تو اس طرح جانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، تو نرمی سے جانا، اکڑ کر مت جانا کہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے، بڑی نرمی سے جانا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، جہاں قرآن کریم کا آدھا حصہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے اندر، اپنے اندر نرمی کو پیدا کرو۔ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کو جھکنا پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکے، اسی لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنا لیا۔ عجیب بات لکھی ہے، مجھے یاد آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک لقب دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا لقب ملا؟ خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا اور آقا دنیا میں تشریف لائے، فرمایا پیارے اللہ میرے لیے آپ نے کون سا لقب منتخب کیا؟ تو جواب ملا کہ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ اپنا حبیب بنایا ہے، حبیب اللہ کا لقب دیا۔ حبیب اللہ، آپ ہمارے حبیب ہیں۔ حبیب کا معنی ہوتا ہے جگری دوست۔ اب ڈکشنری کے اندر تلاش کریں گے، میں پچھلے دنوں ڈکشنری میں دیکھا تو دوست کے نام پر عربی میں 13 ورڈز آتے ہیں، 13 ورڈ، 13، اور سب کا معنی ہوتا ہے دوست۔ ایک لفظ آتا ہے زمیل، زا سے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دوست۔
ایک لفظ آتا ہے جلیس، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دوست. ایک لفظ آتا ہے سمیر، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے ندیم، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے صاحب، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے صدیق، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے رفیق، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے خلیل، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے انیس، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے صفی، اس کا معنی بھی دوست. ایک لفظ آتا ہے نجی، اس کا معنی بھی دوست. اور ایک لفظ آتا ہے قرین، اس کا معنی بھی دوست. اور سب سے ٹاپ لیول پر حبیب، اس کا معنی بھی دوست. مگر ان تمام ورڈوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. زمیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس سے دور سے سلام کرتے ہو. یہ سب نام کے دوست، دور سے، نہ کبھی بات کی ہو، نہ کبھی ہاتھ ملایا ہو، قریب بھی نہیں گئے، بس دور سے جس کو سلام ہو اسے کہتے ہیں زمیل. جلیس کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے پاس کبھی کبھی بیٹھا ہو. سمیر کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے پاس بیٹھ کر کبھی کبھی بات چیت بھی کر لی ہو. ندیم کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے پاس بیٹھ کر بات چیت کر کے تھوڑا سا چائے پانی کا بھی تعلق رکھا ہو. یہاں تک تو ہے نام کے دوست. پھر کہتے ہیں صاحب، ایسے دوست کو جو ہمارے ساتھ دل سے چاہنے والا ہو. صدیق کہتے ہیں ایسے دوست کو جو ہماری دوستی میں سچا ہو. رفیق کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے ساتھ کبھی سفر بھی کیا ہو. خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جس کی برائی ہم چاہتے ہی نہ ہو. انیس کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے پاس بیٹھنے سے اچھا لگتا ہو. صفی اور نجی کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ تمام دوستوں میں ہم اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو. اور قرین کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزرتا ہو اور اس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا اچھا نہ لگتا ہو. مگر حبیب کہتے ہیں ایسے دوست کو جس میں یہ سارے ترجمے ہوں اور ایک اور الگ سے ترجمہ ہو کہ حبیب اسے کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اسے کہتے ہیں حبیب. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لقب دیا. اے پیارے نبی آپ تو حبیب ہیں. رات کی تنہائیوں میں روتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. ہر کٹھن موقع میرے اور آپ کے آقا کی زندگی میں جب بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھا. غزوہ خندق کا ایک واقعہ تو میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں سنایا تھا. ام سلمہ کہتی ہے خطرناک غزوہ، 12,000 کا لشکر آ گیا، مگر حضور کو پتا چلا. فوراً آقا کی زبان پر ایک جملہ تھا. کیا جملہ تھا؟ وہ ہمارے لیے بڑا وہ اس میں سبق ہے. کوئی بھی تکلیف والی یا غم کی خبر آئے فوراً ہم اپنی زبان پر یہ جملہ لائیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے، وہی بہترین کاموں کا بنانے والا ہے. جس نے اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھے وہ انشاءاللہ العزیز کسی کے سامنے نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا. جو رات میں رویا اللہ پورا دن اس کو ہنستا رکھے گا. جو رات میں رویا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ تم رات کی تنہائی میں اٹھو اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاؤ. یہ ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا، جنت کے اندر لے جائے گا. اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ ہر گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا.
ایک واقعہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ نقل کر دوں کہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، غم کا کوئی موقع ہے، سب کے چہروں پر اداسی ہے، اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنس دیے، اسمائل آ گئی چہرے پر۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ غم کا موقع ہے اور حضور ہنس دیے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ داماد تھے، جمائی تھے، آپ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے موقع پر کبھی ہنستے نہیں ہیں مگر آج ہنسے، تو کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کہاں دیکھتے ہو، یا جو مجھے دکھایا جاتا ہے وہ تم کہاں دیکھ پاتے ہو؟ فرمایا، حضور آپ نے کیا دیکھا، آپ کو کیا دکھایا؟ تو فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے میدان میں دو گنہگاروں کی پیشی ہوگی، وہ مجھے دکھائی۔ دو گنہگار اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ مجھے بتائے کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا کہ وہ دونوں کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک بھی نیکی پاس میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جاؤ، دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جہنم کا فیصلہ ہو گیا، دونوں چلے۔ اب اتفاق یہ تھا کہ دو میں سے جو ایک تھا وہ تو بڑا جوش میں اور بڑی سپیڈ میں جہنم کی طرف بڑھا، دوڑتا ہوا، ایسا سپیڈ سے کہ کوئی سپیڈ بریکر بھی اس کے رستے میں نہیں آیا، وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اوور لمٹ سے جا رہا ہے۔ مگر جو دوسرا تھا وہ بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا، دبے قدم چلنے لگا، 2 قدم چلتا پھر پلٹ کر دیکھتا، 2 قدم چلتا پھر پلٹ کر دیکھتا۔ فرشتوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک دوڑتا ہوا جا رہا ہے، ایک سلو جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود فرشتوں کو بتانے کے لیے دونوں کو بلایا۔ وہ بھاگنے والے سے پوچھا کہ بھائی، جہنم کوئی ایسی پسندیدہ چیز تھی کہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، نانی جان کا گھر تھا یا کوئی کافی شاپ تھی یا کیا تھا کہ اتنا خوشی خوشی جا رہے تھے اچھلتے اور کودتے ہوئے؟ کہنے لگا، باری تعالیٰ، دنیا میں آپ نے بہت سارے حکم دیے تھے، دنیا میں بہت سارے آرڈر ملے تھے، ایک بھی آرڈر پر عمل نہیں کیا، تو آپ نے جہنم کا فیصلہ سنا دیا۔ اب آپ نے قیامت کے میدان میں ایک آرڈر اور دے دیا کہ جا جہنم میں چلا جا۔ تو میرے دل نے یہ کہا کہ اس آرڈر میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس آرڈر میں جو ہے دیر نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی سے پورا کروں، اس لیے میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ اچھی بات۔ دوسرے سے پوچھا کہ بھائی، تمہیں بھی تو یہی حکم ملا تھا، تمہیں بھی تو یہی آرڈر ملا تھا، تو تم کیوں دبے پاؤں جا رہے تھے، تم بھی بھاگتے ہوئے جاتے؟ کہنے لگا، باری تعالیٰ، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس سے قدم سے قدم ملا کر اور اس کے کندھے سے کندھا ملا کر اسی کے ساتھ دوڑتا ہوا جاتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں جاتا۔ مگر ایک خیال تھا، ایک سوچ تھی، ایک کویسچن تھا، کوئری تھی جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا اور میرے پیروں میں زنجیر بن جاتا تھا، اور اس لیے میں پلٹ پلٹ کر دیکھتا تھا اور رک جاتا تھا۔ فرمایا، کیا سوال تھا، کیا کوئری تھی؟ تو کہنے لگا، اب وہ لکھا ہے کہ اب وہ امول ڈیری کا مسکا لگانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنی تعریف پسند ہے۔ ہاں، برمنگھم والوں، اگر ہماری کوئی تعریف کر دے ہم کتنے خوش ہو جاتے، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو تعریف کے مستحق ہے، الحمد سے ہی کلام شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ علماء نے دعا مانگنے کے آداب میں بھی لکھا ہے کہ دعا کی شروعات ایسے نہ کرے کہ اللہ یہ دے دے وہ دے دے، نہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ اپنی تعریف سے خوش ہوگا اور پھر وہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو فرمایا، اے اللہ، میری بھی تو تمنا یہی تھی کہ اس کے قدم سے قدم ملا کر جاتا، کندھے سے کندھا ملا کر جاتا، بلکہ اس سے بھی اوور سپیڈ میں جاتا، مگر ایک سوال تھا۔ کیا سوال تھا؟
تو کہنے لگا میں نے دنیا میں سنا تھا اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کا بے پناہ سمندر ہے، وہ رحمت کا اتھاک دریا ہے، اس کی رحمت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے 100 پارٹ کر دیے، ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ ہم نے یہ سن رکھا تھا، اے اللہ ایک رحمت کا حصہ پوری دنیا میں آپ نے تقسیم کر دیا، اور باقی کے 99 پارٹس آف رحمت آپ نے اپنے پاس رکھے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں کے حصے میں کتنا حصہ آیا ہوگا، میری ماں کے حصے میں کوئی بھی اس کو آلات سے مشین سے جانچا ناپا نہیں جا سکتا میری ماں کے حصے میں، مگر اس تھوڑے سی رحمت کا اثر یہ تھا کہ بچپن میں جب میں آگ کی طرف بڑھتا تھا اور میں آگ قریب تھا کہ آگ پر ہاتھ لگا دیتا، میری ماں دوڑتی ہوئی آتی تھی کام کاج کو چھوڑ کر اور مجھے گلے سے لگا لیتی تھی اور یہ کہتی تھی ارے میرے بیٹے کا ہاتھ کہیں آگ میں نہ پڑ جائے۔ اس معمولی رحمت کا یہ اثر ہے کہ آگ میں ہاتھ پڑنا گوارا نہیں ہے، آگ میں ہاتھ پڑنا گوارا نہیں۔ جس کے پاس رحمت کے 99 حصے ہو وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے باری تعالیٰ۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو غصہ تھا اس لیے آپ نے آرڈر دے دیا جہنم میں چلا جا، مگر بار بار میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا ابھی رحمت کے بادل چھائیں گے، ابھی رحمت کی گھٹا اور ہوا چلے گی اور ابھی رحمت کی بارش برسے گی اور آپ کو رحم آ جائے گا اور آپ مجھے بلا ہی لیں گے۔ یہ سوچ کر میں بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور پھر آپ نے آخر میں مجھے بلا ہی لیا۔ تو عجیب طرح سے اس نے کہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے بلا ہی لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی مسکرائے، اللہ مسکرائے تو جبرائیل امین مسکرائے، اور جب جبرائیل امین مسکرائے تو اے علی میں بھی مسکرایا۔ یہ تھی میرے مسکرانے کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بخش دیا کہ جا اے میرے بندے، تجھے اپنے خدا پر اتنا جو ہے امید ہے، اور بے شک میں رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ معافی کے ایام چل رہے ہیں، یہ راتیں چل رہی ہے، ہم ان ایام اور راتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نماز و روزوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لے، راتوں کی دنوں کی عبادت کو قبول فرما لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے قصداً اسی لیے سنائی تھی، اس میں 4 چیزیں تھی، 4 دن کی مجلس تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تھوڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ ایک مضمون ہو، اچھی طرح سمجھایا بھی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی سمجھنے سمجھانے کی، مگر پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ایک آیت کا یا ایک حدیث کا پوری دنیا مل کر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی کیا کیا اس میں خزانے ہیں، کیا راز ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا کلام ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، آقا نے فرمایا 4 عمل کر لو، افشوا السلام، سلام کو رواج دو، نمبر 2 بھوکوں کو کھلاؤ، نمبر 3 جو ہے صلہ رحمی کرو، نمبر 4 رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر اور تمام وہ اعمال جو انسان کو سیدھے جنت میں لے جاتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و تعلق نصیب ہوتا ہے، انسان اللہ اس کے رسول سے قریب ہوتا ہے، وہ اعمال کے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں مسجد کا اور ذمہ داران حضرات کا، ہمارے امام صاحب کا اور آپ تمام محبت کرنے والے محسنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا اور اتنی توجہ سے سنا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جتنا سنایا گیا اللہ سب سے پہلے مجھے
پھر ہم تمام کو اللہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہم جتنے احسان کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا، اپنے بیزی شیڈیول میں سے وقت نکال کر ایک عالم کو بلانا اور رکھنا، واقعتاً یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی ایک اللہ اس کے رسول سے محبت کی علامت ہے۔ اور پورے انگلینڈ میں ہم نے دیکھا، ایسا نہیں، پورے انگلینڈ میں ماشاءاللہ لوگ رات کو اگر کہے تو رات کو تیار، بھائی ادھر سے ادھر جانا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ بے شک ان تمام محسنوں کا ان میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ابراہیم بھائی، خاص طور پر ہمارے ساجد بھائی، سلیمان، اور آپ تمام ہم سے محبت کرنے والے، اللہ آپ کی روزیوں میں خوب برکت دے، بہترین آپ کو بدلے عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بختور بناوے، ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بہترین حالت میں ہماری ملاقات فرمائے۔ چونکہ مدنی مسجد تو میرا دروازہ ہے انگلینڈ کا، میں بارہا کہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ ملک دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت اور عقیدت کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں ملاقات فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے، یہ میری آخری مجلس تھی الحمدللہ اس سفر کی، آئندہ کل سفر ہے اور ترکی جانا ہے، استنبول 4 دن کا قیام ہے۔ حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب، ہمارے پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے حنفی بیرسٹر عالم، حضرت کی ملاقات اور حضرت کے یہاں مہمان بننے کا شرف ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حضرت کے یہاں رہنے اور زیارت کا موقع ملنے والا ہے، اور ہمارے ساجد بھائی گواہ ہے۔ حضرت نے کل جب فون کیا ویڈیو کال تو چہرہ دیکھ کر یہ کہا، میں نے آپ کو 1 دن ٹھہرنے کی دعوت دی تھی، اب آپ میرے گھر 4 دن میرے گھر ہی آپ ٹھہرے، حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تمام مجلسوں کو قبول فرما، کہنا آسان کیا، سننا آسان کیا، اور عمل کرنا آسان کیا۔ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں بہتر سے بہتر بنا، ہمارے دلوں کی دنیا کو پلٹ دے مولا۔ اے اللہ ہماری فطرتوں کو بدل دے مولا۔ اے اللہ ہماری طبیعتوں میں صلاح پیدا فرما دے، نہ اہل ہے تو اہل بنا دے، نہ لائق ہے لائق بنا دے، نہ قابل ہے قابل بنا دے۔ اے اللہ تیرے بندے یہ سوچ کر محبت کرتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہے، تو ہی جانتا ہے کتنے جاہل ہیں مولا۔ اے اللہ کتنے جاہل ہے تو ہی جانتا ہے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اگر تیری مخلوق کو پتہ چل جائے ہمارے گناہ کیا ہے مولا، اے اللہ کوئی ہمیں سلام کرنے کو تیار نہ ہو، ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہو، ہمارے ساتھ سفر کرنے کو تیار نہ ہو، ہماری بچیاں کہے ابو تم تو کتنے گندے ہو مولا۔ اے اللہ تیرے دربار میں گندے دل لے کر آئے ہیں، اے اللہ گندی آنکھیں لے کر آئے ہیں، گندے کان اور زبان لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، اے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحمت کے 99 حصوں کا مالک ہے، آسمان اور زمین تیرے قبضے میں ہے، تو جبرائیل کا رب ہے، میکائیل کا رب ہے، اسرائیل کا رب ہے، اسرافیل کا رب ہے۔ اے اللہ کائنات تیری مٹھی میں ہے، ہم سے پہلے مخلوق جتنے آئی
سب تیرے بندے تھے، ہمارے بعد آنے والے وہ بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، مقبول بندوں میں شامل فرما، تیرے نیک لوگوں کی اور صلحاء علماء اہل علم اہل خیر حضرات کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما، الہ العالمین ہمیں بھی اس قابل بنا، اے اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا، الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے مولا، ہماری تنہائیوں کو درست فرما دے، ہماری تنہائیوں کو درست فرما دے، ہماری خلوتوں کو اے اللہ ہماری خلوتوں میں صلاح پیدا فرما دے، ہماری خلوتوں میں صلاح پیدا فرما دے، الہ العالمین یہاں جتنے محبت کرنے والے اہل ایمان آباد ہے سب کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ خوب برکت عطا فرما، ان کے تمام کے مسائل کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے تو پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تکلیفوں کو دور فرما، کون کس لائن سے پریشان ہے آپ ہی جانتے ہیں، کوئی اپنی روزی کے متعلق پریشان ہے، کوئی قرضوں کے متعلق پریشان ہے، اے اللہ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اپنی جاب کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے پارٹنر کے لیے پریشان ہے، اے اللہ کوئی اپنے بچوں کے متعلق پریشان ہے، تمام کی اے اللہ پریشانیاں دور فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمیں ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، اپنے محبوب کی اے اللہ تمام اے اللہ سنتوں پر ہمیں چلنے والا بنا، یا الہ العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم اور علم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ دین کی نسبت پر جتنی جماعتیں جامعات جمعیتیں کام کر رہی ہے ملکوں میں، ہمارے اکابر اور ہمارے علماء، تحریک دارالعلوم دیوبند ہو، تحریک دعوت و تبلیغ ہو، تحریک جمعیت علماء ہند ہو، تحریک مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، اے اللہ تمام اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں اہل علم اہل اللہ اور اہل علم ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، وہ ہاتھ جو امت کے لیے راتوں میں اٹھتے ہیں ان ہاتھوں کی حفاظت فرما، ان ہاتھوں کو سلامت رکھ مولا، اے اللہ جو تیری رحمت میں آ گئے ایسے تیرے نیک بندے اے اللہ جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے مانگتے تھے اور امت پر خیر برستی تھی اور شر سے امت بچتی تھی، اے اللہ وہ تیری رحمت میں آ گئے تو ان کا نعم البدل امت کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ قبول فرما، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ 5-10 منٹ زیادہ ہو گئی، میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرما۔